یونین کونسلز کا ایشو یقینی طور پر سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی سنجیدگی انتہائی حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر یونین کونسل کی سطح پر ایسا کیا ہو گیا کہ 20 گریڈ کے افسر کو ہٹانا پڑا۔ یعنی کہ ذاکر حسین جو کہ ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کراچی تھے، انہوں نے یونین کونسل کے اکاؤنٹس میں موجود کروڑوں روپے کو محفوظ بنا کر پہلی دفعہ 70 سالوں میں زمین پر یونین کونسل کی سطح پر ہونے والے کاموں کے آغاز کیا تھا۔ یہ ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی آپ کو انکشاف کر دیتے ہیں کہ ایک یونین کونسل میں اس دوران 3 مہینے میں لاکھوں روپے کی رقم نکلوائی گئی، لیکن اس کا آڈٹ نہیں ہو سکا کہ وہ پیسے اچانک کیسے نکل گئے اور کون سا ایسا پروجیکٹ کراچی کے اندر اس یونین کونسل میں ہوا تھا جس کی ادائیگی لاکھوں میں کی گئی، 10-20 لاکھ بھی نہیں، لیکن ہم یہ بعد میں بتائیں گے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریجنل ڈائریکٹر کراچی ذاکر حسین ردان کو یقینی طور پر ہٹانا گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ ہٹا سکتی ہے، وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں، لیکن نیک نیتی جب شامل ہو اور زمین پر کام ہو رہے ہوں اور پیسے اب 70 سال میں پہلی دفعہ یونین کونسل کی سطح پر بظاہر اوپر نظر آ رہا ہو، یعنی ان کی تدفین نہ ہو رہی ہو، یعنی وہ ڈی ایم سیز، واٹر بورڈ، بلدیہ عظمیٰ کراچی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے کام نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہ یونین کونسل کے منفرد کام کر رہے ہوں جو کہ بالکل الگ سے نظر آئیں، اور یقینی طور پر یہی فنکشن ہونا چاہیے۔ حالانکہ یونین کونسل کے تقریباً 2-3 درجن کام ہیں جن میں یقینی طور پر ایسے کام ہیں جو کہ ڈبل ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈی ایم سی بھی کرتی ہے، اے ایم سی بھی اور واٹر بورڈ بھی، جس کو اب الگ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ وقت نے ثابت کر دیا آج، لیکن یونین کونسل کے فنڈز کو بچانے والے ذاکر حسین ردان کو تو آپ نے رخصت کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، گورنمنٹ آفیسر تھے، چلے گئے، لیکن ان کی جگہ آپ نے سینیئرٹی لسٹ پر 13ویں نمبر پر رمضان پٹھان جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہی تھے ان کو تعینات کر دیا، جبکہ کراچی کی سطح پر سینئر ترین آفیسر خالد ریاض صدیقی موجود تھے جو کہ کراچی میں انتہائی سینئر ریجنل ڈائریکٹر کی حیثیت سے بن سکتے تھے، جو گریڈ 19 میں اور پروموشن کی طرف ہیں، اور یقینی طور پر ابھی ان کے 2 سال باقی ہیں، جبکہ سندھ کی سطح پر خالد ریاض کا 4تھا نمبر ہے۔ اس کا مطلب ہے 3 آفیسر ابھی اور بیٹھے تھے، لیکن حیران کن طور پر یہ آرڈر جو ہے وہ معنی خیز ہو جاتا ہے کہ آیا ایسا کیوں ہوا، اور یقینی طور پر ایسا بظاہر نظر آتا ہے کہ آرڈر جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینی کام کو شاید رکوانے کا عمل تھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں بھی ریجنل ڈائریکٹر نے یعنی لوکل گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ سیکریٹری کے تحت لیٹر نکالا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو پابند کریں کہ وہ فوری طور پر ایڈمنسٹریٹر کے فرائض انجام دیتے رہیں، جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو سہولت کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں، اور یقینی طور پر اسسٹنٹ کمشنر کو یہ کام کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ فی الحال پیچھے ہٹ گئے تھے، اور ایک آرڈر کے تحت یونین کونسل میں ایڈمنسٹریٹر تعینات ہونے لگے، سیکرٹریز تعینات ہونے لگے، جس کی وجہ سے اسسٹنٹ کمشنر پیچھے ہوئے۔ تاہم جب شہر کے اندر ایک بار پھر بڑی تعداد میں لوکل گورنمنٹ کے یونین کونسل کی سطح پر اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے کی موجودگی کا انکشاف ہوا تو وہ یقیناً معنی خیز تھا کہ یونین کونسل آخر یہ پیسے کیوں بچا کر رکھ رہی ہے، لوگوں کی خدمت پر کیوں نہیں خرچ کر رہی۔ ہم نے پھر بتایا کہ اس کو روک کر یقینی طور پر لائبریری ہو یا پبلک ٹوائلٹ ہو جو کہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کی تعمیر کر کے لوگوں کو بازاروں کے پاس، بس اسٹاپ کے پاس ایک سہولت میسر آ سکتی ہے، تو یونین کونسل کوئی منفرد کام کرے۔ صوبائی وزیر سعید غنی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نئے ترمیمی بل میں لوکل گورنمنٹ میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے کام یونین کونسل نہ کرے جو کہ کے ایم سی، ڈی ایم سی، واٹر بورڈ یا سالڈ ویسٹ کرتا ہو۔ یقینی طور پر یہ ایک اچھا پیغام تھا صوبائی وزیر سعید غنی کا سندھ حکومت کی طرف سے، اس پر عمل درآمد ضروری ہے، اور اس کی پہلی کڑی یہ عملی طور پر سامنے آ رہی تھی، لیکن ہم نے آپ کو پھر بتایا کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک یونین کونسل میں 3 مہینے کے دوران لاکھوں روپے کی رقم نکل گئی، اور اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکا کہ اتنی بڑی رقم کون سے میگا پروجیکٹ پہ گئی۔ کیا مینار پاکستان دوسرا بنا دیا، یا کوئی آپ نے بہت بڑی میگا سیوریج کا سسٹم ڈال دیا، یا آپ نے پانی کی کوئی بہت بڑی لائن ڈال دی، کیونکہ رقم بڑی ہے، لیکن حیران کن طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ معنی خیز ہے، اور یقینی طور پر چیف سیکرٹری سندھ کو آرڈر
पे साइन करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए था कि सीनियरिटी लिस्ट किधर है, क्योंकि एसएनसीडी का रूल भी है और सीनियरिटी लिस्ट के बाद ही आप किसी की तैनाती करें तो शफाफ अमल होता है। लेकिन आने वाले चंद दिन यकीनन अहम है, इसलिए कि हम बार बार खबरदार करते चले आ रहे हैं यूनियन काउंसिल के करोड़ों रुपए ज़ाय नहीं होंगे, ये ज़मीन पर लगे ही लगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।